وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہاں پر جہاد کا لفظ ہے۔ لوگ بولنے سے بھی ڈرنے لگ گئے آج کے زمانے میں کہ جہاد کے لفظ کو زبان پر بھی نہ لاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیدہ و دانستہ یہ پوری دنیا میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دو لفظ اپنی زبان پر کبھی نہ لائیں۔ یاد سے نہیں، تقریباً 100 سال سے اس کے پیچھے محنت کی گئی اور کوشش کی گئی کہ دو لفظ مسلمان اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اس بات کو میں نے بہت مرتبہ اپنے بیانات میں ذکر بھی کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ وہ دو لفظ کیا ہیں کہ مسلمان کی زبان پر جہاد کا لفظ نہ آئے اور خلافت کا لفظ نہ آئے، اور جہاد کو اتنا بدنام کر کے رکھو کہ لوگ اس کو بولنے سے ڈرنے لگ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جہادی جہادی کہہ کر کے لوگ آج گالی دینے لگ گئے اور آپ اس سے چڑنے لگ گئے کہ میں جہادی نہیں ہوں۔ جانتے ہو یہ ایک مائنڈ پروگرامنگ ہے، دماغ میں اس طور پر ڈالا جا رہا ہے۔ کل کو اگر کوئی گالی انسان نام سے بن جائے اور تم کو کوئی بولتے بولتے انسان انسان بولنے لگے تو کیا ڈیفنس کرو گے کہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں؟ اگر کوئی مرد نام سے گالی بنا لے اور تم کو مرد مرد کہتا رہے تو کیا تم ہاتھ پیر اٹھا لو گے نہیں میں مرد نہیں ہوں؟ جہاد کا لفظ اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا جس کو پوری دنیا نے گالی کی شکل بنا دی اور آپ اس سے چڑنے لگ گئے۔ یہ بات مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا جو ہماری قوم کے دانشور کہلاتے ہیں اور وہ ڈیفنس میں باہر آئے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں ہماری یہ قوم جہادی نہیں ہے۔ دنیا اس کو گالی بنا رہی ہے اور تم اس کا ڈیفنس کر رہے ہو، بلکہ میں کہتا ہوں جہاد کس کو کہا ہے قرآن میں یہ تو بتاؤ پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو کہا ہے اور حضور نے جس کے متعلق کہا ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن تو ہو جائے، ڈیفنس بعد میں کرنا کہ تم ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو انسان بننے کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ کوشش کرو اللہ کے راستے میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ کس بات کی کوشش کرے گا انسان؟ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا وہ بننے کی کوشش کرے۔ کبھی شیطان بہکا کر کے اس کو عبودیت سے نکال دیتا ہے، بندگی سے نکال دیتا ہے۔ تم ہو کیا دنیا میں؟ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطان بندگی سے نکال کر کے دماغ میں ڈالتا ہے نہیں تو خدا ہے، خدا بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ، تو واپس عبودیت کی طرف آ جائے، بندگی میں آ جائے۔ اس کوشش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس پر کوشش کرنے کی؟ مثال میں آپ کو یوں دے کر کے بتا دوں کہ میاں میں نے آپ کو ایک مرسیڈیز کار دی ہے اور پھر میں کہوں گا
اس کو سنبھال کر کے رکھنا، ماروتی بننے کے مت دینا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں اگر آپ کو کار دے دوں اور یہ کہوں اس کو کار ہی بنائے رکھنا، ٹریکٹر بننے مت دینا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کو ایک اعلیٰ چیز دی ہے، ادنا کی طرف مت جانا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں وہ کوشش کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہوا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تمہارے دین میں اللہ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین وہ کیا تھا؟ وہ اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، کسی کے باپ نے نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ آئیں کائیں مت کرو، شرماؤ مت، ٹوپی چھپا کر داڑھی نکال کر کے میں کامن آدمی لگوں، سیکولر لگوں۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے ایک منافق، وہ ادھر بھی رہنا چاہتا ہے ادھر بھی رہنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پیور بن جاؤ، جو ہو وہ بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو کھل کر کے مسلمانی کا اظہار بھی ہو۔ لوگ نام ایسے ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ کامن لگنا چاہیے، کہ ایسا کچھ نام بتائیے جو سب میں چل سکتا ہو۔ میرے عزیزو، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا بیٹا پیدا ہوا، آقا نام کیا رکھو؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو۔ بیٹا پیدا ہوا، محمد نام رکھا۔ چند سالوں کے بعد آئے، دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کچھ آپ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا محمد رکھو، پھر محمد رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور نام کچھ میرے بیٹے کے لیے، تیسرا بیٹا ہوا ہے۔ حضور نے کہا محمد رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے کا بھی محمد ہے، آپ نے تیسرے کا بھی بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا فرق پڑتا ہے ایک گھر میں تین تین محمد ہو جائیں؟ اور یہ فرمایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن جیسی ہی اسے پکارا جائے، سنو ہوگا یہ محشر کے میدان میں۔ روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکاریں گے، محمد کہاں ہیں؟ اس لیے کہ محشر میں سب کے نام چلیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا۔ حضور کا نام لے کر جیسی ہی پکارا جائے گا تو جتنے محمد ہوں گے سب دوڑ کر کے آ جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے نہیں تم کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ آمنہ کے بیٹے کو بلایا گیا، رسول اللہ کو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نام نبی کے نام پر آئے ہیں، سب کو بخش دو، اب واپس مت کرو، ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ نام رکھنے کا وہ اثر ہے میرے عزیزو۔ یہاں لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکولر بننے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دین پر رکھا ہے اس کا کھل کر کے اظہار ہو۔ میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہاں اظہار تو کرتے ہیں ہم، بہت زیادہ کرتے ہیں، شو شائننگ میں بہت زیادہ ہے ہماری قوم۔ کہاں پہ پھول برسائیں گے ہمارے اوپر، ایک ایک کنٹل پھول، کسی جلسے میں جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں، اور کاروں کی قطار ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم اپنی شان کا اظہار کیوں نہ کریں؟ شان کا اظہار یہ کچرا کر کے پھولوں کی برسات کرو، پنڈال لگاؤ، بہت بڑے بڑے کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پھر پتہ چلتا ہے جلوس میں ساری چیزیں، اس لیے کہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے نادان، اسلام کا اظہار تیرے چہرے پہ ہوتا، تیرے لباس میں ہوتا،